السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میں ہوں علی صدیقی اور آپ دوستوں کا ویلکم کرتا ہوں منشا ٹی وی پر۔ دوستوں، آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ صلاح الدین ایوبی کے خاندان کے بارے میں۔ صلاح الدین ایوبی کے کتنے بھائی تھے اور ان کی بیویوں کی تعداد کتنی تھی، اور ان کی بیویوں کے کیا نام تھے، اور کس بیوی سے ان کے کتنے بچے تھے، اور صلاح الدین ایوبی کی سب سے ذکر کردہ بیوی شمسہ خاتون کے بارے میں۔ تو چلیے چلتے ہیں اور اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستوں، صلاح الدین ایوبی جو کہ ایک کرد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو اکثر لوگ عرب کہتے ہیں، مگر یہ درست نہیں، کیونکہ تاریخ میں صلاح الدین ایوبی کو تاریخ دانوں نے کرد بتایا ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا تھا کہ آنے والے دور میں فتوحات عرب نہیں بلکہ عجم سے تعلق رکھنے والے افراد سمیٹیں گے۔ اور پھر ہم نے دیکھا بھی، صلاح الدین ایوبی کی صورت میں ایک کرد عثمان غازی، سلطان فاتح اور نور الدین زنگی کی صورت میں ترک اور خواجہ نظام الدین الملک کا تعلق ایران سے تھا۔ دوستوں، تو صلاح الدین ایوبی ایک عظیم کمانڈر تھے، اور ان کی جنگی فتوحات کا سلسلہ جتنا طویل ہے، وہیں ان کی تاریخ کے معاملے میں مسلمان تاریخ دانوں نے انصاف نہیں کیا۔ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ مسلمان تاریخ دانوں کے نزدیک مختلف ہے اور عیسائی تاریخ دانوں کے نزدیک مختلف۔ دوستوں، مسلمان اور عیسائی دونوں تاریخ دانوں نے جس خاتون کا ذکر اپنی کتابوں میں کیا ہے، وہ صلاح الدین ایوبی کی پہلی بیوی شمسہ خاتون تھیں۔ شمسہ خاتون کے بارے میں تاریخ میں زیادہ کچھ درج نہیں، البتہ شمسہ خاتون کا نام تو تاریخ میں آتا ہے، اور کچھ روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک شمسہ نامی عیسائی لڑکی کو صلاح الدین ایوبی سے محبت ہو گئی تھی جب صلاح الدین ایوبی اپنی جوانی میں مصر کی مہم پر گئے تھے، اور کچھ تاریخ دانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بعد میں شمسہ خاتون نے اسلام قبول کر لیا تھا اور صلاح الدین ایوبی سے شادی کر لی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شمسہ خاتون جو اس ڈرامے میں دکھائی گئیں، یہ کوئی فرضی کریکٹر نہیں، بلکہ ان کے بارے میں کئی روایات ثبوتوں سمیت تاریخ دانوں کے پاس موجود ہیں۔ البتہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، شمسہ خاتون کی ذاتی زندگی کے بارے میں کسی تاریخ دان کو کچھ نہیں معلوم، کیونکہ صلاح الدین ایوبی کی 60% اصلی ہسٹری تاریخ میں گم ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ دانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نور الدین زنگی کی بیوہ عصمت خاتون سے شادی صلاح الدین ایوبی نے شمسہ خاتون سے شادی کے کئی سال بعد کی تھی، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ شمسہ خاتون کا انتقال جوانی میں ہی ہو گیا تھا، جس کا صدمہ صلاح الدین ایوبی کو لگا تھا، اور بعد میں عصمت خاتون سے شادی دمشق کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے صلاح الدین ایوبی نے کی تھی۔ دوستوں، صلاح الدین ایوبی کا شمسہ خاتون سے ایک بیٹا بھی تھا، جس کا نام الافضل نور الدین علی تھا، جو کہ 1170 میں پیدا ہوا۔ دوستوں، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے الافضل نور الدین علی کو سب سے پہلے اپنا جانشین بنایا تھا، مگر بعد میں اپنے بیٹے العزیز عثمان کو اپنا جانشین بنا دیا، اور الافضل نور الدین کو عہدے سے دستبردار کر دیا۔ دوستوں، اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کی دوسری بیوی عصمت خاتون کی بات کرتے ہیں۔ عصمت خاتون کا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، وہ نور الدین زنگی کی بیوہ تھیں، اور دمشق اور شام کے علاقے ان کے کنٹرول میں تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو جب دمشق کا کنٹرول سنبھالنے کی دعوت ملی، تو صلاح الدین ایوبی نے عصمت خاتون سے شادی کر کے اس سلطنت کو اور زیادہ مضبوط کر دیا۔ اس شادی کو تاریخ میں ایک سیاسی شادی کی صورت میں جانا جاتا ہے۔ اس شادی کے بعد زنگی اور ایوبی خاندانوں کے آپسی اختلافات بھی ختم ہو گئے۔ اور دوستوں، آپ کو یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ عصمت خاتون نہ صرف صلاح الدین ایوبی کی بیوی تھیں، بلکہ وہ ان کے بہترین مشیر بھی ثابت ہوئیں۔ صلاح الدین ایوبی نے عصمت خاتون سے شادی کے بعد ہی عرب علاقوں پر اپنا کنٹرول حاصل کیا تھا۔ دوستوں، اس کے علاوہ بھی صلاح الدین ایوبی کی اور بیویاں بھی تھیں۔ تاریخ میں ان کی ایک بیوی کا نام عائشہ شیرکو تھا، یہ ان کے چچا شیرکو کی بیٹی تھیں۔ ان سے صلاح الدین ایوبی کی شادی 1159 میں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ان کی ایک بیوی علی بھی تھیں، جن سے صلاح الدین ایوبی کا ایک بیٹا الظفر ابو بکر 1176 میں پیدا ہوا تھا۔ دوستوں، صلاح الدین ایوبی کی اگر اولاد کے بارے میں بات کریں تو یہاں بھی مورخین میں اختلاف ہے۔
کچھ مورخین کے مطابق آپ کے 12 بیٹے تھے اور کسی کے مطابق 17، جس میں الملک الافضل نور الدین علی، عماد الدین، ابو الفاتح عثمان، ابو عباس الخضر، ابو منظور غازی، ابو فاتح مسعود، ابو یوسف یعقوب، ابو سلیمان داؤد اور ابو فضل موسیٰ کا نام تاریخ میں بہت بار آتا ہے۔ دوستوں، عیسائی مورخین لکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی فتح کے بعد وہاں کی ایک عیسائی عورت سے بھی شادی کی تھی جس کا نام ایزابیل تھا۔ اس سے صلاح الدین ایوبی کے 2 بیٹے عماد الدین شادے اور نصیر الدین مروان پیدا ہوئے، لیکن مسلمان مورخین اس بات سے اختلاف کرتے ہیں اور مسلمانوں کی تاریخ میں ایسا کوئی نام ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ دوستوں، صلاح الدین ایوبی کی بیٹیوں کے بارے میں بہت ڈھونڈنے کے بعد ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے جس کا نام مورثہ خاتون تھا اور ان کی شادی نور الدین زنگی کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ تو بس دوستوں، یہاں اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہمیں 10 کے سبسکرائبر پورے کرنے ہیں، تو آپ لوگ جلدی جلدی وہ پورے کروائیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ میں آپ سے ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔